جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، فقالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، چونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اپنی جان دینا، اپنا مال دینا، اپنا گھوڑا ہلاک کرانا، یہ چونکہ انتہائی درجے کی قربانی ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی قربانی انسان دے نہیں سکتا ہے، تو کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں اللہ کے راستے میں جہاد بھی، البتہ الا رجل، سوائے اس آدمی کے جہاد کے، سوائے اس آدمی کے عمل کے کہ جو خرجا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں نکلے، بنفسہ و مالہ، اپنے جان اور مال کے ساتھ، اپنا پیسہ لے کر کے، اپنا گھوڑا، اپنا ہتھیار، اپنے جان قربان کرنے کے لیے نکل جائے، افلم یرجع من ذلک بشیء، پھر کوئی چیز واپس نہ لائے، جان بھی دے دے، مال بھی دے دے، بس اس آدمی کا عمل ان دنوں کے عمل کے یا برابر ہے یا پھر وہ البتہ افضل ہے اس کا عمل۔ یہ صرف ایک استثناء ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، بہت بے تحاشا کرم ہے ہم پر، مسلمانوں پر، ایمان والوں پر، کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ پھر ان اعمال کی اپنی ایک درجہ بندی ہے ثواب کی، لیکن پھر ان اعمال کے لیے ایسے دن اور ایسے وقت مقرر کرتے ہیں کہ جن دنوں میں، جن راتوں میں، جن اوقات میں ان اعمال کا ثواب بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا محض کرم ہے۔ حالانکہ دن تو سارے یکساں ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں گرمی گرمی ہوتی ہے، سردی سردی ہوتی ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جون کا مہینہ ہے، یہ مئی کا مہینہ ہے۔ کوئی یہاں پر جو سورج طلوع ہوتا ہے اس پہ کوئی کتبہ لگا نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی بینر لگا ہوتا ہے کہ آج کا دن بہت زیادہ قیمتی دن ہے۔ یہ غیب کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں سے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو وہ آگاہ کرے کہ ان مواقع کو وہ ضائع نہ کرے۔ تو یہ وہ دن ہے 10 تاریخ تک ہو کہ جن میں کوئی بھی نیک عمل آدمی کرتا ہے اس کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ کسی زمان اور کسی مکان، یعنی کسی جگہ اور کسی وقت کے افضل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں یا اس جگہ میں ہم جو نیکی کرتے ہیں تو نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ کتنا بڑھ جاتا ہے؟ انسان کہ ایمان کی قوت کتنی ہے، اس کی خلوصی نیت کا معیار کیا ہے، اس کی تکلیف وہ کتنا اٹھاتا ہے، اور وہ مکان یا وہ زمان کیسا ہے۔ اب ہم یہاں ایک نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز ہم گھر میں پڑھے، ہمیں ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قاعدہ بنایا ہے، یہ قانون بنایا ہے کہ ہر نیکی پہ کم از کم 10 نیکیوں کے برابر اجر دیتا ہے۔ کہیں بھی آدمی نیکی کا کام کرے، یہ کم از کم ہے۔ گناہ کے بدلے میں صرف گناہ، یعنی ایک برائی تولی جائے گی، لیکن ایک نیکی کے ساتھ اور نیکیاں ملا کر کے اس کو 10 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں جنت کی طرف، جنت سے نکلے ہیں اور جنت کی طرف واپس آئیں۔ اللہ کی تو دعوت یہ ہے، پیغمبروں کو جو بھیجا ہے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے
تو اسی لیے برائی پہ نہیں بڑھاتا ہے لیکن نیکی پہ بڑھاتا ہے. لیکن پھر وہ نیکی، وہ نماز مثال کے طور پہ جو ہم گھر میں پڑھتے ہیں اس کا اپنا ایک اجر ہے. ہم مسجد میں پڑھتے ہیں تو ایک روایت میں ہے کہ اس کا ثواب 25 گنا بڑھ جاتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 27 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. دونوں روایتیں صحیح ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ بھی پھر یہ جو تفاوت ہے 25 اور 27 کا، تو یہ پھر لوگوں کے یا مسجد کے قدیم ہونے، جدید ہونے، زیادہ نمازی ہونے، کم نمازی ہونے، نیک لوگوں کے ہونے سے یا عام لوگوں کے ہونے سے فرق پڑتا ہے. آدمی دور سے آتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، آتا ہے، چل نہیں سکتا ہے، اور ایک آدمی قریب سے آتا ہے، کسی کے قدم کا شمار زیادہ ہے، کسی کا کم ہے. تو ان کی وجوہات کی وجہ سے تھوڑا بہت فرق رہتا ہے، لیکن اس کا ثواب جو ہے پھر وہ 27 تک پہنچ جاتا ہے. پھر یہی نماز ہم حرم شریف میں پڑھتے ہیں، 1 لاکھ سے ثواب بڑھ جاتا ہے. مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں 1000 سے ثواب بڑھ جاتا ہے. مسجد اقصی میں پڑھتے ہیں بیت المقدس میں تو 500 نمازوں کے برابر ہے. یہ مکان کا اثر ہوتا ہے. اور زمان جیسے میں نے بتایا، یہ ایام ہے، رمضان ہے، جمعہ سید الایام ہے. اس طریقے سے کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہے، جمعے کے دن عصر کے بعد کی گھڑی خاص کر کے، یہ وہ اوقات ہیں کہ جن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے.